گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں، وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں، تمام کام وہیں سے، تمام کام وہیں سے خدا کے چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ یا علی علیہ السلام مدد، شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے یوم ولادت کے اس بہت ہی پرمسرت موقع پر سب کو بہت بہت مبارکباد۔ جی، سب سننے والوں کو ہماری طرف سے بھی بہت مبارک ہو۔ آج ہمارے پاس ایک بہت ہی خوبصورت مناقبت ہے جس پر ہم نے سوچا کہ گہرائی سے بات کی جائے۔ جی، اور یہ کلام ایسا ہے کہ بظاہر تو جناب سیدہ کے گھر کی شان بیان ہو رہی ہے، لیکن اس کی ہر تہہ میں معرفت کا ایک سمندر چھپا ہوا ہے۔ بالکل، اور اس مناقبت کا جو مرکزی دعویٰ ہے نا، وہ پہلے ہی شعر میں سامنے آ جاتا ہے۔ جی، وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں، تمام کام وہیں سے خدا کے چلتے ہیں۔ یہ صرف ایک شعر نہیں ہے، یہ تو ایک پورا نظریہ ہے۔ درست۔ یہ مناقبت ایک سوال قائم کرتی ہے کہ ایک چھوٹا سا مٹی کا گھر آخر کائنات کا مرکز کیسے بن گیا۔ آج ہم اسی سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہترین نقطۂ آغاز ہے۔ یہ شعر اکثر صرف عقیدت میں پڑھا جاتا ہے، لیکن اس میں ایک بہت گہرا، آپ کہیں کہ فلسفیانہ نقطہ بھی ہے۔ تو آئیے اسی کو کھولتے ہیں۔ جب شاعر کہتا ہے کہ حکم فاطمہ کے چلتے ہیں، تو ایک عام ذہن میں فوراً یہ سوال آتا ہے کہ بھائی کیا یہ خدا کی حاکمیت میں شراکت نہیں؟ بہت اہم سوال ہے، اور اس کا جواب ہی اس کلام کی بنیاد ہے۔ دیکھیں، یہاں حکم سے مراد کوئی دنیاوی بادشاہت یا خدا کے مقابلے میں کوئی اتھارٹی وہ ہرگز نہیں ہے۔ اچھا، یہ دراصل توحید کی معراج کا بیان ہے۔ یہ اس مقام کی بات ہو رہی ہے جہاں عبد کی رضا یعنی بندے کی مرضی معبود کی رضا سے اس طرح ایک ہو جائے کہ دونوں میں کوئی فاصلہ ہی نہ رہے۔ یعنی یہ کہنا کہ ان کی مرضی خدا کی مرضی ہے۔ اس سے بھی ایک قدم آگے کی بات ہے۔ یہ صرف رضا کا معاملہ نہیں، یہ عصمت کبریٰ کا مظہر ہے۔ جب کوئی ہستی معصوم عن الخطا ہو، مطلب اس سے غلطی کا امکان ہی ختم ہو جائے، تو اس کا ارادہ خدا کے ارادے سے الگ ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا، تو پھر تو ظاہر ہے کہ تو لہٰذا اس گھر سے خدا کے کاموں کا چلنا دراصل خدا کے اپنے ارادے کا عملی ظہور ہے۔ یہ شرک نہیں، یہ توحید کا عروج ہے۔ واہ، یعنی وہ گھر خدا کے ارادوں کے نفاذ کا ایک مرکز ہے، ایک ایسا آئینہ جس میں خدا کی مرضی صاف نظر آتی ہے۔ بالکل، آپ نے بالکل صحیح سمت میں بات کو آگے بڑھایا ہے۔ اسلامی عرفان میں اسے ولایت تکوینیہ کہتے ہیں۔ جی، یعنی وہ اختیار جو اللہ اپنے کامل اولیاء کو کائنات کے امور میں دیتا ہے۔ تو یہ گھر اسی ولایت کا مرکز ہے۔ رزق کی تقسیم ہو، تقدیر کے فیصلے ہوں، رحمت کا نزول ہو، ان سب کا مرکز یہی گھر ہے۔ جی، شاعر نے اسی لیے کہا کہ کام خدا کے ہیں، لیکن ان کے چلنے کا وسیلہ اور مقام جناب فاطمہ کا گھر ہے۔ اور اس گھر کی عظمت کا معیار یہ ہے کہ اس کا احترام صرف ہم پر واجب نہیں، خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مثال قائم کی۔ جی، اور شاعر ہمیں یہی بتاتا ہے اگلی شعر میں، وہ کہتا ہے، یہ کیسی راہ گزر ہے، یہ کون سا در ہے کہ مصطفیٰ بھی یہاں سر جھکا کے چلتے ہیں۔ اب دیکھیں، ایک عام خیال تو یہ ہے کہ یہ ایک باپ کی اپنی بیٹی سے شدید محبت تھی، اور بلا شبہ محبت تھی، ایسی محبت جس کی مثال ہی نہیں ملتی۔ جی، لیکن کیا یہ صرف اتنا ہی تھا؟ میرا بھی یہی سوال ہے۔ نبی کا کوئی عمل صرف ذاتی تو ہو نہیں سکتا، اس میں امت کے لیے کوئی نہ کوئی ہدایت ضرور ہوتی ہے۔ تو اس سر جھکانے میں ہمارے لیے کیا پیغام تھا؟ پیغام یہ تھا کہ اس دروازے کی تعظیم رسالت کی تعظیم کا حصہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عمل سے بتا رہے تھے کہ یہ کوئی عام دہلیز نہیں ہے۔ اچھا، یہ وہ مقام ہے جہاں نبوت کی ذمہ داریاں امامت کے سپرد ہو رہی ہیں۔ یہ نبوت اور امامت کا سنگم ہے۔ واہ، لہٰذا اس در پر سر جھکانا دراصل نبوت کے تسلسل یعنی ولایت کے آغاز کو تسلیم کرنا ہے۔ یہ امت کو سکھایا جا رہا تھا کہ میرے بعد ہدایت چاہیے تو اس دروازے سے جڑے رہنا۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل امت کے لیے ایک عملی درس تھا کہ اس در کی پہچان کر لو۔ یہ ادب صرف ظاہری نہیں بلکہ ایک روحانی حقیقت کا اعتراف تھا۔ بالکل،
رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ اس پردے کے پیچھے کون سی عظمت ہے۔ وہ جانتے تھے کہ اسی گھر سے حسنین کریمین نے پرورش پانی ہے، جنہوں نے دین کو بچانا ہے۔ تو ان کا سر جھکانا اس مستقبل کی عظمت کو، اس امامت کے سلسلے کو ایک طرح سے سلام پیش کرنا تھا۔ اور جیسا آپ نے کہا، یہ احترام صرف زمین تک نہیں تھا، آسمان والے بھی اسی ادب سے پیش آتے تھے۔ شاعر ایک اور منظر دکھاتا ہے جی، کہ جیسے ہاتھ میں المائدہ کا سورہ ہو، ملک یوں روٹیاں تیری اٹھا کے چلتے ہیں۔ یہ منظر کشی تو بے مثال ہے۔ یہ صرف منظر کشی نہیں، یہ ایک قرآنی واقعے کی شاعرانہ تفسیر ہے۔ واقعہ تو ہم سب جانتے ہیں، 3 دن مسلسل روزے رکھ کر اپنا افطار مسکین، یتیم اور اسیر کو دے دیا۔ جی، سورہ دحر میں جس کا ذکر ہے۔ بالکل، لیکن شاعر نے یہاں سورہ دحر کا نہیں، سورہ مائدہ کا حوالہ دیا ہے۔ اس میں کیا خاص بات ہے؟ ہاں، یہ میں بھی سوچ رہی تھی۔ یہی تو شاعر کا کمال ہے۔ المائدہ کا مطلب ہے دسترخوان۔ یہ اس آسمانی دسترخوان کی طرف اشارہ ہے جو حضرت عیسیٰ کی دعا پر اترا تھا۔ اچھا۔ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ فرشتے جب جناب سیدہ کے گھر سے وہ جو کی سوکھی روٹیاں لے کر جا رہے تھے تو وہ انہیں عام روٹیاں نہیں سمجھ رہے تھے۔ ان کی نظر میں وہ زمین کا صدقہ نہیں بلکہ آسمان سے اتری ہوئی ایک الہی ضیافت تھی، ایک نیا مائدہ تھا۔ اٹھا رہے تھے جیسے وہ خدا کی نازل کردہ کتاب کے اوراق ہوں۔ ان کا لقمہ بھی اتنا مقدس ہے جتنا آسمان سے اترا ہوا دسترخوان۔ اور اس کا مطلب ہے کہ اس گھر کی سخاوت کا سلسلہ صرف اس ایک واقعے تک نہیں رہا، اس کی برکتیں آج تک جاری ہیں۔ یقیناً، اور اسی نقطے کو شاعر اگلے شعر میں آج کے دور سے جوڑتا ہے، جو شاید اس منقبت کے سب سے زیادہ دل کو چھو لینے والے اشعار میں سے ایک ہے۔ یہ تیرے فاقوں کا صدقہ ہے اے حسین کی ماں، جو گھر سکون سے اہل ازا کے چلتے ہیں۔ جی، یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، یعنی ہمارے گھروں کا سکون، ہماری روزی، ہماری زندگی، یہ سب براہ راست شہزادی کے ان 3 فاقوں سے جڑا ہے۔ جی، اور یہ روحانی کفالت کا تصور ہے۔ شاعر کا عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح ایک ماں اپنے بچوں کے رزق اور سکون کی فکر کرتی ہے، اسی طرح شہزادی کونین آج بھی اپنے بیٹے حسین کے عزاداروں کی کفالت فرما رہی ہیں۔ مطلب دنیا بھر میں جو مجالس ہے، جو نظر و نیاز ہے، جی، عزاداروں کے گھروں میں جو برکت نظر آتی ہے، شاعر کے نزدیک وہ سب اسی گھر کے فاقوں کا صدقہ ہے۔ یہ ایک لافانی روحانی تعلق ہے جو ہر عزادار کو جناب سیدہ کے دسترخوان سے جوڑ دیتا ہے۔ یہ تو سخاوت اور برکت کی بات ہوئی، لیکن اس گھر کی میراث کی حفاظت بھی اتنی ہی اہم تھی۔ ایک اور شعر ہے جو محبت اور حفاظت کا ایک بے مثال نمونہ ہے۔ کون سا؟ بنا نہ لے کوئی دنیا اٹھا کے وہ مٹی، یوں نقش پا تیرے حیدر چھپا کے چلتے ہیں۔ یہ تو محبت کی انتہا لگتی ہے۔ بظاہر یہ محبت کی انتہا ہی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ امام علی کی جناب سیدہ سے بے پناہ محبت کا اظہار ہے کہ وہ ان کے قدموں کی خاک کو بھی دنیا کی نظروں سے بچانا چاہتے ہیں۔ لیکن اس میں کوئی گہرا مطلب بھی ہے۔ بالکل ہے، اس کا ایک باطنی مفہوم بھی ہے۔ یہاں نقش پا سے مراد صرف پیروں کے نشان نہیں بلکہ جناب سیدہ کی چھوڑی ہوئی میراث ہے، ان کی سیرت، ان کے اصول، ان کا قائم کردہ حق کا راستہ۔ اچھا، تو مولا علی اس روحانی اور فکری میراث کے محافظ تھے۔ آپ نے اس شعر کی روح کو پکڑ لیا ہے۔ وہ اس بات کو یقینی بنا رہے تھے کہ کوئی منافق یا دنیا پرست سیدہ کی سیرت کو غلط رنگ نہ دے دے، ان کے اصولوں کو مسخ نہ کر دے۔ واہ، یہ تو میں نے اس طرح کبھی نہیں سوچا تھا۔ یہ اس راستے کی حفاظت کا استعارہ ہے جو سیدھا جنت کی طرف جاتا ہے۔ کیا خوبصورت بات ہے، یعنی جس طرح وہ ظاہری نقش پا کی حفاظت کرتے تھے، اسی طرح وہ سیرت کے نقوش کی بھی حفاظت فرما رہے تھے۔ جی، اور یہ اختیارات اور حفاظت کا سلسلہ صرف مدینے تک نہیں رہا، شاعر اسے کربلا کے میدان تک لے جاتا ہے۔ جی، اور یہاں آ کر یہ منقبت اپنے عروج پر پہنچتی ہے۔ شاعر کہتا ہے، اے حر نہ گھبرا، یہ کرب و بلا کی بستی ہے، یہاں پہ فیصلے آل ابا کے چلتے ہیں۔ یہ شعر تو منقبت کے پہلے شعر سے بالکل جڑتا ہے۔ وہاں بات تھی حکم فاطمہ کے چلتے ہیں، اور یہاں کربلا کی بظاہر شکست میں بھی فیصلے آل ابا کے چلتے ہیں۔ بالکل، آپ نے دونوں اشعار کو بہترین طریقے سے جوڑا ہے۔ ظاہری طور پر تو کربلا میں سب کچھ یزیدی لشکر کے کنٹرول میں لگ رہا تھا۔ جی، پانی بند تھا، خیمے محاصرے میں تھے۔
لیکن شاعر ہمیں باطن کی آنکھ سے دیکھنے کو کہہ رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ظاہری حالات پر مت جاؤ، اس بستی کا حقیقی اختیار آج بھی آل ابا کے ہاتھ میں ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی عملی مثال جناب حر کا واقعہ ہے۔ وہ تو امام کا راستہ روکنے آئے تھے، ظاہری قانون کے مطابق تو سب سے بڑے مجرم تھے۔ جی، اور اسی لیے وہ گھبرا رہے تھے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ اب معافی کی کوئی گنجائش نہیں، لیکن شاعر تسلی دے رہا ہے کہ تم غلط جگہ نہیں آئے۔ یہاں قانون یزید نہیں چلتا، یہاں شریعت محمدی کا وارث بیٹھا ہے، یہاں فیصلہ فاطمہ کے لال کا چلتا ہے۔ حر کی توبہ کا قبول ہو جانا، اسے معاف کر کے جنت کی بشارت دینا، یہ سب اسی باطنی اختیار کا مظہر ہے۔ تو اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ منقبت جناب فاطمہ کے گھر کو محض ایک مکان نہیں بلکہ ایک روحانی کائنات کے مرکز کے طور پر پیش کرتی ہے۔ جی بالکل، ایک ایسا مرکز جہاں سے اللہ کا نظام چلتا ہے، جہاں نبیوں کے سردار بھی سر جھکاتے ہیں، جس گھر کی سخاوت کی برکتیں آج تک جاری ہیں اور جس گھر کا اختیار کربلا کے تپتے صحرا میں بھی قائم رہا۔ درست کا یہ کلام صرف تعریف نہیں بلکہ معرفت کا ایک مکمل نصاب ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جناب سیدہ کا گھر صرف اینٹ گارے کی عمارت نہیں تھا، بلکہ وہ زمین پر آسمانی فیصلوں، الہی رحمتوں اور کائناتی برکتوں کے نزول کا مقام تھا، اور آج بھی ہے۔ آخر میں ایک سوچ ذہن میں آ رہی ہے۔ اس کلام میں سیدہ کے حکم یعنی اختیار کا ذکر ہے۔ آج کے دنیا میں جہاں اختیار کا مطلب طاقت اور کنٹرول ہے، ان کے گھر کے اصول جیسے ایثار، صبر، حق پرستی ایک بالکل مختلف قسم کے اختیار کی بات کرتے ہیں۔ جی، کیا آج ہم اس روحانی اختیار کو اپنی زندگی میں دوبارہ دریافت کر سکتے ہیں؟ بہت خوبصورت سوال ہے، اور میرے خیال میں یہی اس کلام کا اصل پیغام ہے۔ ان کا حکم دنیا پر نہیں، اپنے نفس پر تھا۔ یہ بھوک پر صبر کا اختیار تھا، مشکل حالات میں حق پر قائم رہنے کا اختیار تھا، اور اپنے حصے کی روٹی بھی ضرورت مند کو دے دینے کا اختیار تھا۔ واہ! آج کی دنیا ہمیں چیزیں جمع کرنے کا درس دیتی ہے، جبکہ یہ گھر ہمیں اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے کا اختیار سکھاتا ہے۔ شاید اصل طاقت اور حقیقی حکم حاصل کرنے میں نہیں بلکہ حق کی خاطر سب کچھ قربان کر دینے میں ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔